لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما فاطمة هي صديقة الشهيدة ومريم الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو لوگ پیچھے ہیں ذرا سا آگے آ جائیں. ٹھنڈک میں ویسے بھی ذرا سمٹ کے بیٹھیں گے تو ذرا بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آگے آگے آگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا، یہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کی حدیث مبارکہ ہے. وہ فرماتے ہیں: انما فاطمہ، بے شک صرف اور صرف فاطمہ، یا صدیقۃ الشہیدہ، یہ صدیقہ بھی ہیں شہیدہ بھی ہیں. ومریم الکبریٰ، اور یہ بی بی کون ہے؟ مریم کبریٰ ہیں. وعلی معرفتہا دارت القرون الاولی، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی معرفت کے گرد صدیاں قربان ہو رہی ہیں. جناب سیدہ کا تذکرہ یا یازائے فاطمیہ، یہ ہماری سانسوں کا قرضہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. یہ کوئی خطابت نہیں، دلیل سے بات کر رہا ہوں. یہ ہماری سانسوں کا قرض ہے جسے ہم اتار رہے ہیں. کیوں؟ حدیث کا آخری فقرہ کیا ہے؟ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولی، صدیاں اس کی معرفت کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں، صدیاں قربان ہو رہی ہیں معرفت بطول کے لیے.
اب یہ دارت کیا ہے؟ یہ دور لگانا، یہ چکر، یہ ہے کیا؟ ہر شے میں کوئی نہ کوئی دور ہے، اگر وہ دور نہ ہو تو وہ شے مر جائے۔ پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو کچھ دن زندہ رہے گا، لیکن اگر چکر لگا رہا ہو تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن ٹھہرا رہ جائے تو خود بھی مر جائے گا، جو زندہ چیزیں اس کے اندر ہوں وہ بھی مر جائیں گی۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دے دوں۔ ایکویریم میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھلی گھروں میں ایک شیشے میں رکھی جاتی ہے، اس میں اسی لیے وہ مشین لگائی جاتی ہے تاکہ پانی چکر لگاتا رہے، ورنہ اگر پانی ٹھہرا رہ جائے تو جو جاندار چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ خود مچھلی اگر وہ دور نہ لگائے تو مر جائے۔ سیارے اگر یہ چکر نہ لگائیں تو ان کی حیات ختم ہو جائے، اور دور لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرکز ہو۔ عزیزان ایمان، ہمارے چھوٹے بھائیوں نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں، لیکن ہم سن اور ہم سے بزرگ لوگ گھروں میں ہمارے ہاں جو چکی ہوتی تھی اس کو سب نے دیکھا ہے۔ 2 پارٹ پتھر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتھر کسی کام کا نہ ہو، اگر وہ مرکز جو بیچ میں رہتا ہے وہ ہٹا لیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، یعنی یہ کائنات اگر زندہ ہے تو اس لیے کہ فاطمہ مرکزی حیثیت ہیں کہ جن کی معرفت کے ارد گرد یہ صدیاں چکر لگا رہی ہیں۔ اب اگر ہم معرفت سیدہ میں اپنی سانس گزار رہے ہیں تو اپنی سانسوں کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، یعنی کائنات کہلانے کے لائق نہ ہو اگر دور نہ لگائے، اور دور لگانے کے لیے مرکزی حیثیت چاہیے، کوئی مرکز ہو جس کے ارد گرد طواف کیا جائے۔ عزیزان ایمان، تو اب اگر قرآن مجید اہل بیت کے دشمنوں کو چلتی پھرتی لاشیں کہے تو تعجب نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ان کی معرفت کے ارد گرد جو سانسیں قربان نہ ہو وہ حیات کی نہیں، موت کی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ ہے وجود سیدہ۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، صدیاں قربان ہو رہی ہیں۔ اب اس صدیوں میں کون کون ہے اس کو محسوس کیجئے۔ یعنی انبیاء ما سبق بھی اگر زندہ ہیں تو سیدہ کی بدولت۔ اب اگر حدیث قدسی کہے کہ اے فاطمہ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ تعجب نہ کیجئے گا، ایک مرکز ہے جس کے ارد گرد، جس کی معرفت کے ارد گرد صدیاں قربان ہو رہی ہیں۔ اب یہ تو ہماری مجبوری ہے نا کہ ہمارا شعور اس منزل پہ نہیں کہ ہم سیدہ کو سمجھ سکیں۔ سیدہ سمجھی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ سیدہ کیا ہیں؟ انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔
قسم خدا کی اب مدرسے میں تو اس کا لطف آئے گا ہی. حدیث کی بلاغت تو دیکھیے, انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر, صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں. یہ معصوم نے انما کی قید کیوں لگا دی کہ صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بے شک فاطمہ شب قدر ہے. یہ انما کی قید کیوں ہے؟ گفتگو حصر سے کیوں شروع کی؟ اور حدیث قصہ والے کم سے کم انما سمجھتے ہیں. انما فاطمہ, صرف اور صرف فاطمہ. مولا یہ آپ کہہ دیتے کہ فاطمہ شب قدر ہیں تب بھی بات ہم تک پہنچ جاتی. یہ آپ نے کیوں کہا کہ صرف اور صرف فاطمہ؟ معصوم جب نہیں کہیں, میں نے اس لیے حصر لگا دیا کہ اگر تاریخی بیٹیاں کوئی لے کے بھی آئے تو کہنا ہوا کریں بیٹیاں شب قدر صرف فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. تو فاطمہ نہیں سمجھی جا سکتی, فاطمہ سمجھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ہے شب قدر. شب قدر کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے. پھر سمجھانے کے لیے کچھ نسبتوں کا اظہار کر دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر ان نسبتوں کو کچھ سمجھ سکتے ہو تو تھوڑا بہت شب قدر سمجھ میں آ جائے گی. اب سمجھ میں آیا. سیدہ خود نہیں سمجھ سکتا کوئی سیدہ کیا ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, سیدہ نہیں سمجھی جا سکتی اس لیے کہ سیدہ شب قدر ہیں. اب جب سمجھی نہیں جا سکتی تو تمہاری معرفت کی کمی ہے جو نہیں سمجھ سکتے. تمہارا شعور اس منزل کو نہیں پہنچ سکتا کہ سیدہ کو سمجھ سکو. تو پھر معرفت کے زینے کیسے طے کرو گے؟ کام کچھ نسبتیں بتا رہے ہیں, ان نسبتوں کو پہچان لینا تو کچھ سیدہ سمجھ میں آئیں گی. اب وہی ہے زینہ جو معصوم نے کہا ہیا مریم الکبریٰ, یہ مریم کبریٰ ہے. یعنی اگر مریم صغریٰ کو سمجھ لو تب سمجھنا کہ جب مریم صغریٰ یہ ہیں تو مریم کبریٰ کیا ہوں گی. عزیزان ایمان, میں کسی منزل تک آنا چاہتا ہوں. سیدہ سمجھی نہیں جا سکتی, مانی جائیں گی, سمجھی نہیں جائیں گی. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ سیدہ کیا ہیں. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. بتائیے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کون؟ کوئی تعجب ہے؟ تو پھر بولیے پیغمبر کی ذات ہے نا. اللہ کے بعد سب سے بڑی کائنات میں ہستی پیغمبر کی ہے. جب اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی پیغمبر ہیں تو پھر یہ حدیث کیوں کہہ رہی ہے جب فاطمہ بزم پیغمبر میں آتی تھی نبی استقبال کو کھڑے ہو جاتے تھے؟ مجھے اگر یہ سمجھ میں آئے تو سمجھا دیجئے. نبی کے احترام میں دنیا کھڑی ہوگی, نبی سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوں گے. تو پھر سیدہ کیا ہے؟ نبی اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹی ہیں. اگر بیٹی کی وجہ سے کھڑے ہوئے تو ہر مسلمان پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیٹی کا احترام کرے. کون مسلمان کرتا ہے؟ کوئی احترام کر رہا ہے؟ نہیں, بیٹی کا احترام نہیں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کچھ ہے.
اب وہی کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہے. پھر کہہ رہا ہوں سیدہ مانی جائیں گی، سمجھی نہیں جائیں گی. نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ حقیقت ہے. شجرے کے اعتبار سے فاطمہ اپنے باپ کی ماں نہیں ہے، بیٹی ہیں. اس کا مطلب یہاں استعارہ ہے. مگر یہ بتائیے یہ استعارہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا؟ نہیں، شاید بات ابھی واضح نہیں ہوئی. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، ہم کسی کو کہیں کہ وہ شیر جیسا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم واقعی اس کو شیر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک استعارہ ہے. مگر کیوں یہ استعارہ استعمال کیا؟ کہ اس میں بہادری ہے. یعنی ایک حقیقت کی طرف یہ استعارہ اشارہ کر رہا ہے. مجھے بتائیے وہ حقیقت کیا ہے جس کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کا مطلب فاطمہ سمجھی نہیں جا سکتی. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اور اگر مدرسے میں نہ کہوں تو کہاں کہوں، کہ اس کا مطلب فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کا نام ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کا نام ہے. میں اپنے عام بھائیوں کے لیے واضح کروں، قرآن میں 3 طریقے کی آیتیں ہیں. ایک آیت وہ جس کو محکم کہتے ہیں، جس کا سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان. دوسری آیت متشابہ، جس کا سمجھنا تو کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تقسیم میں نے نہیں کی ہے، لہذا یہ بات میری نہیں ہے، یہ علماء مراجع کرام کی تقسیم ہے. آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے فرمایا ہے قرآن کی ان آیتوں کی تقسیم تو سب نے لکھی ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. دوسری تقسیم کہ جن آیتوں کو سمجھا تو جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. تیسری آیت جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے. قرآن میں جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان الفاظ کو آپ جا کے قرآن میں دیکھ لیجئے گا، تفسیر بھی جس نے کی ہے اس نے یہی لفظیں اتار دی ہیں. مگر یہ کہ جن کے گھر قرآن اترا ہے انہوں نے مطلب بتا دیا تو لکھ دیا گیا. ورنہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے. فاطمہ قرآن عصمت کے اسی حروف مقطعات کا نام ہے جس کو نہ تو سمجھا جا سکتا نہ سمجھایا جا سکتا. اللہم صلی اللہ علیہ. اور اگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے فاطمہ کو نسبتوں کا سہارا لیتے ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں بی بی سیدہ کو؟ نبی کی بیٹی. ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ علی کی زوجہ علیہ السلام. ہم کیسے سمجھتے ہیں جناب سیدہ کو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. حسنین کی ماں یہی ہے حق معرفت بطول.
حق معرفت بطول یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو نسبتوں سے پہچانوں. حق معرفت یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبتوں سے پہچانوں. حق معرفت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو نسبت سے پہچانا جائے. حق معرفت یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جائے. دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. حق معرفت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو نسبت سے پہچانے. حق معرفت یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانو. یقین نہ آئے تو پڑھیے حدیث قصہ. جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت القصہ، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے بتایا حق معرفت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو نسبت سے پہچانو. حق معرفت یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانو. لہذا اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات محمد. یا اللہ صلی. ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں. خدا بتا رہا ہے نا. اب آپ بتائیے مجھے، باپ کو بیٹے سے پہچانوایا جائے گا یا بیٹے کو باپ سے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہراً احترام کا تقاضا یہ ہے کہ باپ سے بیٹا پہچانا جائے. بیٹا کہیں کام کر رہا ہے، کسی شہر میں رہتا ہے، وہاں باپ گیا تو اب ٹھیک ہے. وہاں بیٹا مشہور ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کے باپ ہیں. سوال کہاں ہو رہا ہے؟ یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ سوال کہاں ہوا؟ جہاں کوئی نبی کو نہیں پہچانتا تھا. کیا کوئی پیغمبر کو وہاں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کہتا نبی ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے نواسے. پروردگار پہچانوا رہا ہے نبی کو فاطمہ سے. اگر کسی عام انسان نے کسی کو باپ کو بیٹے سے پہچانوایا تو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ارے صاحب آپ کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. لیکن جو سمجھا رہا ہے اس خدا کے بارے میں، ارے وہ خالق عقل ہے، خالق ادب ہے، وہ رشتوں کا خالق ہے. اسے رشتوں کو برتنا آتا ہے. اس نے بھیجا ہے نبی کو کہ کائنات کو سکھاؤ کہ رشتوں کو برتا جاتا ہے. نبی کو بھیجا ہے کہ جا کے بتاؤ بیٹیاں گھر کے آنگن کی زینت ہوتی ہیں، قبرستانوں کی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر خدا فاطمہ سے سمجھا رہا ہے تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ خدا مصلحت جانے. مگر حق معرفت تو یہی ہے کہ فاطمہ کو نسبت سے نہ پہچانا جائے، فاطمہ کی نسبت سے. پھر دلیل چاہیے؟ آئیے دلیل دے رہا ہوں. جب حاکم شام کو امیر کائنات نے خط لکھا
دیکھ لیجئے امیر مولا کائنات کا خط. ساری کائنات کی فضیلتیں جس پہ فخر کریں اسے علی کہتے ہیں. علی جس کے اوپر فخر کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. مولا کائنات نے لکھا ولی الفخر بفاطمہ، ہم فخر فاطمہ سے کرتے ہیں. اس کا مطلب حق معرفت فاطمہ. کوئی پہچانے آ جائے سمجھ میں تو سمجھا دے، ورنہ پھر مان لو کہ فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی، مانی جائے گی. کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ 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 واہ. اور یہ نہ کہیے گا کہ جب سب سمجھ میں نہیں آتا تو مانے کیسے. یہ سمجھ میں نہ آنا یہ آپ کے عقل کی کمزوری ہے. حروف مقطعات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مگر ماننا ہے. اس کے معجزات کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی عظمتوں کا انکار نہیں کر سکتے. فاطمہ سمجھی جائے گی. آئیے دیکھیے مولا کائنات کے علاوہ پھر تاریخ پڑھ لیجئے. جس امام نے بھی کسی مرحلے میں اپنا تعارف کرایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمہ ہماری ماں. اپنی ذات سے فاطمہ کو نہیں پہچانوایا، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ کہ ہم فرزند ہیں. یعنی مرکزی حیثیت فاطمہ کو دی ہے تعارف میں. چلیے بات سب کی ہے. خود بطول نے جب دربار میں آ کے پہچانوایا تو کیا کیا؟ جب آئی ہیں خطبہ فدق دینے بی بی زہرا تو وہاں کیا کہا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب دربار میں بی بی خطبہ دے رہی ہیں فدق کا، اس مرحلے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. سیدہ آپ تو خود کھڑی ہیں، تو اب یہاں کہنا چاہیے نا آئی ہیں وراثت سمجھانے. یہ بھی عجیب بات ہے، وراثت مانگنے آئی ہیں مگر یہ نہیں کہتی کہ میں محمد کی بیٹی، بلکہ آواز دے رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ وابی محمد. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے لوگوں میں فاطمہ ہوں، محمد میرے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ تک نہیں پہنچے تو محمد کو نہیں سمجھ. تو اب یہ ہماری معرفت کی مجبوری ہے، اور اس مجبوری کو پیغمبر خوب سمجھتے تھے. لہذا جب آسمان پہ تعارف کی بات آئی تو خدا نے وہاں زہرا سے انہیں سب پہچانوایا. مگر جب زمین پہ آیت نازل ہوئی اس وقت پیغمبر نے چادر کا گوشہ پکڑ کے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اس لیے کہ نبی جانتے ہیں ان کی اتنی معرفت نہیں ہے کہ یہ سیدہ کو سمجھ سکیں. پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سیدہ کو نسبت سے پہچانتے ہیں، ورنہ جو نوری مخلوقات ہیں وہاں سیدہ سے نسبت دے کے سب کو پہچانوایا جاتا ہے. اب فخر کرو کائنات میں ایک ہی قوم ہے جسے سیدہ کی نسبت سے پہچانا.
جانا جاتا ہے، مگر ہمیں دعائے فاطمہ کا صلوات پر محمد۔ جتنا فخر کرے کائنات کم ہے، جتنا بھی فخر کرے یہ دنیا۔ ہم اگر یہ مجلسیں کر رہے ہیں تو یہ اپنی سانسوں کا قرض ہے جو ادا کر رہے ہیں، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اچھا قرض ہم ادا کرتے ہیں، پریشان لٹیرے ہوتے ہیں۔ میں اس مسلسل ادائے فاطمیہ میں نے ایک میسیج دیا ہے، جن بھائیوں نے یوٹیوب پہ سنا ہے ان سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، مرجعیت کی عظمت کو پہچانیے، اس ادائے فاطمی کی اہمیت کو پہچانیے، اس انقلاب فاطمی میں شریک ہوئیے۔ کیوں؟ اعتراض ہو رہا ہے، ارے صاحب کل تک تو نہیں ہوتا تھا، آج اتنا زور کیوں ہے؟ مدرسہ ہے نا، اس بات کو تو سب سمجھ جائیں گے، ایک ہی سبق ہمیشہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، جب سبق یاد ہو جائے تو چیپٹر بدلا جاتا ہے۔ عاشور پڑھایا گیا، اتنا پڑھایا گیا کہ اب غیر بھی اپنے منبر سے پڑھنے لگے۔ اب غیر بھی انقلاب عاشور پڑھنے لگے۔ اب سمجھ میں آیا مراجع کرام نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں حکم دیا کہ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ۔ کیوں؟ عاشور منانے کا فائدہ دیکھو، عزائے فاطمیہ کا فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ تم نے عاشور کو عاشور کی طرح منایا تو قاتل حسین پہچانا گیا، عزائے فاطمیہ کو مناؤ۔ ایک عزائے فاطمیہ مناؤ۔ جب تم نے کل تک یزید کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، بزرگ حضرات سے پوچھ لیجئے، اس وقت آپ چوراہے پہ اسے لعنت نہیں کر سکتے تھے، بہت سے لوگوں کو برا لگ جاتا تھا، مگر آج برا لگتا بھی ہے تو اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ یزید اب اتنا رسوا ہو گیا کہ دنیا کو پتا چل گیا وہ خلیفہ رسول کا نہیں تھا، وہ لعنتی تھا۔ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ، کل کے لوگوں کو پتا چل جائے گا قاتل محسن بھی خلیفہ نہیں، لعنت۔ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، اللہ صلی اللہ مراجع کرام کی دور نگاہی پہ سلام کرو کہ جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں وقت کا علاج بتاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ عزائے تم نے کل عاشور منایا تو آج کسی گھر میں تمہیں یزید نام نظر نہیں آتا۔ بھائی دوسرا مصرع پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کل ہمارے بزرگوں نے عاشور منایا تو آج کوئی یزیدی بھی
اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، عزائے فاطمیہ مناؤ تاکہ آنے والی نسلیں قاتل محسن کا نام نہ رکھیں۔ انقلاب فاطمی ہے۔ صلوات لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ابھی میں نے مبارک پور میں بھی یہ بات کہی، ایک بات ضرور کہوں گا، یاد رکھیے، یہاں تو کوئی نہیں ہے لیکن ان ذہنوں سے اس میڈیا کے ذریعے بات پہنچے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ان تک یہ میسج پہنچائیے کہ وہ عزائے فاطمیہ میں حصہ نہ لے ورنہ تقلید ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ بھی تو یہ نعمت ہمیں مرجعیت نے دی ہے، یہ ان کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، لیکن سمجھیں، عظمتوں کو سمجھیں۔ فاطمہ جس کو سمجھ میں آئے گی، کیوں عزائے فاطمیہ مناؤ؟ انقلاب زینبی لوگوں کے ذہنوں تک اتر گیا، یعنی اب شام کا حاکم رسوا ہو چکا، اب انقلاب فاطمی پڑھو تاکہ مدینے کی حکومت اپنی حقیقتوں کے ساتھ پہچانی جائے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، تشیع انقلاب کے سفر میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تشیع انقلاب کے سفر میں ہے۔ پہلے انقلاب زینبی کا سفر طے ہوا، اب انقلاب فاطمی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ انقلاب زینبی نے ہمیں انقلاب فاطمی تک پہنچایا، انقلاب فاطمی ہمیں غدیر سے جوڑ دے گا۔ سمجھنے کی ضرورت، خود سیدہ کو نہیں سمجھ سکتے، ذات سیدہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، نسبت سے سمجھا جائے گا۔ اب صرف چند حدیث آیتیں پڑھ کے مجھے اس منزل کو طے کرنا۔ کیا کہا معصوم نے؟ ہمیں نسبت سے سمجھایا نا کہ ہیا مریم الکبریٰ، فاطمہ کیا ہیں؟ مریم کبریٰ ہیں۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے، مریم صغریٰ کو سمجھو تو مریم کبریٰ کی عظمت کچھ سمجھ میں آئے۔ اب قرآن سے پوچھئے، قرآن مریم صغریٰ کون ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے، جناب مریم کی حکایت کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے آواز دی، رب انی نظرت الیک نظرت لک ما فی بطنی محررہ، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اے میرے پروردگار، میرے وجود میں جو وجود حرکت کر رہا ہے میں نے اسے تیری نظر کیا۔ کیا کہا جناب مریم کی والدہ نے؟ ہم نے اس وجود کو تیری نظر کیا، ہم نے اس وجود کو تیری نظر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کا ایک اصول ہے کہ وہ کبھی باطل عقیدے کی حکایت نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔
جب کسی باطل عقیدے کو بیان کرتا ہے تو اس کی رد بھی پیش کرتا ہے، لیکن قرآن نے ایک عقیدے کو بیان کیا کہ مریم کی ماں نے کہا کہ پروردگار ہم نے اسے تیری نذر کیا، تو ایک بات تو طے ہوئی کہ نذر قرآنی عقیدہ ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کم سے کم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہیں نذر کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے نذر کیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی اعتراض کر دے کہ مولانا ٹھیک ہے، اللہ کی نظر تو ثابت ہو گئی، یہ امام حسین کی نظر۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ کربلا کے بعد قرآن نہیں اترا ہے، تو کربلا کے بعد شریعت کا اصول کیسے مرتب ہوگا؟ یا معصوم کچھ کرے یا معصوم کچھ کہے، یا معصوم کے سامنے کوئی کچھ کہے اور معصوم سکوت اختیار کرے۔ اب پڑھیے تاریخ، جب جناب ام البنین کے بطن مطہر میں غازی عباس آئے تو جناب ام البنین نے کہا رب انی نذرت للحسین ما فی بطنی مصورہ، اے میرے پروردگار، میرے بطن میں جو تصویر حرکت کر رہی ہے اسے میں نے حسین کی نذر کیا۔ مولا کائنات اگر غلط تھا تو ٹوکنا چاہیے تھا، علی کا سکوت بتا رہا ہے کہ نظر حسین صحیح ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، خدا کی نظر مریم کی والدہ کی سنت ہے، حسین کی نظر مادر عباس کی سنت۔ مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ جناب مریم کی ماں نے جب نظر کی تو کہا پروردگار وہ وجود جو ہمارے جسم میں حرکت کر رہا ہے، ما فی بطنی محررہ، معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، جو حرکت کر رہا ہے اسے میں نے تیری نظر کیا۔ مگر جناب ام البنین نے مصورہ کہہ کے بتایا کہ یہ کسی کی تصویر ہے، یہ کسی کی تصویر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات ولادت عباس کے بعد سمجھی کہ یہ تصویر علی ہے، مگر ام البنین شکم سے ہی جانتی تھی کہ یہ تصویر علی ہے۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صاحب آگے ایک صلوات پڑھے محمد۔ ارے ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں صلی اللہ۔ اجازت ہے۔ ہوا کیا، بات ابھی تک اس منزل تک آئی کہ مریم کی والدہ نے مریم کو اللہ کی نذر کیا، یعنی مریم صغرا وہ ہے جسے مخلوق اپنے خالق کو تحفتاً دے۔ اب مریم کبریٰ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب مخلوق اپنے خدا کو کچھ تحفے میں دے تو وہ ہے مریم صغرا، جب خدا اپنے حبیب کو کوئی تحفہ دے
تو یہ ہے مریم کبریٰ۔ مگر ابھی عظمت زہرا کس منزل پہ ہے؟ بھئی ایک جملہ واضح کرے گا۔ قانون کیا ہے تحفے کا؟ تحفے کا قانون یہ ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ مریم کی ماں نے اللہ کو تحفہ اپنی حیثیت سے دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ اپنی حیثیت سے دیا، اپنی حیثیت سے دیا۔ پھر مانو کہ سیدہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ حیثیت سیدہ معین کرنے سے پہلے خدا کی حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا۔ خدا کی حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا۔ ہمارا کائنات میں اتنی کس کی حیثیت جو اللہ کی حیثیت پہ بات کرے؟ تو فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی، مانی جائے گی۔ حقیقت سیدہ نہیں سمجھ سکتے۔ چلیے صاحب ایک قرآن کچھ اور بتا دے کہ مریم صغریٰ کون ہے، تاکہ مریم کبریٰ سمجھ میں آئے۔ قرآن نے آواز دی، پھر حکایت کی مادر مریم کی کہ انہوں نے ایک شکوہ کیا، رب انی وضعتها انثی، اے میرے پروردگار ہم نے تو یہ بچی جنم دی۔ اللہ نے آواز دی، لیس الذکر کالانثی، مریم کی والدہ پریشان نہ ہو، کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہنا ہے؟ پروردگار کیوں؟ اس بیٹی میں ایسا کیا ہے کہ کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ قدرت آواز دے گی، مریم کی والدہ پریشان نہ ہو، کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اسے ایک منصبدار کی ماں بناؤں گا۔ مریم کا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ مریم ایک منصبدار کی ماں ہے۔ عزیزان ایمان، جو ایک منصبدار کی ماں ہو وہ مریم صغریٰ ہے جو 11 منصبدار۔ اللہم صلی اللہ، جو 11 صاحب منصب کی ماں ہے وہ مریم کبریٰ ہے۔ اب ایک لفظ میں پھر وہی صرف اشاروں میں اتنا سمجھ لیجئے کہ مریم میں اور فاطمہ میں کم سے کم 11 درجوں کا فرق ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس لیے کہا 11 درجے کہ 11 اماموں کی ماں، 11 اماموں کی ماں۔ اور ایک فخر عیسیٰ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں مریم صغریٰ ہے، فخر عیسیٰ کی ماں فاطمہ ہے۔ کون سمجھے گا فاطمہ کیا؟ کون سمجھے فاطمہ کیا؟ گفتگو آگے بڑھی اور شاید یہیں پہ بات رک جائے، اس لیے کہ منزل بہت سی ہے لیکن وقت زیادہ نہیں لینا۔ عزیزان ایمان، ایک اور منزل قرآن نے طے کی۔ ایک قرآن بتا دے مریم صغریٰ کون، تاکہ ہم مریم کبریٰ کی کچھ تو منزلوں سے آشنا ہو سکیں۔
خداوند عالم نے آواز دی. پھر مریم کی ماں کی حکایت قرآن کر رہا ہے. رب انی سمیتہا مریم. مریم کی والدہ نے کہا اے پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. جب مخلوق کسی کا نام رکھے تو وہ ہے مریم صغرا. کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ واہ واہ. چھٹے امام نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اِنَّا لِفَاطِمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةُ اسْمَاء. میری ماں کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. یعنی مخلوق جس کا نام رکھے وہ ہے مریم صغرا. نہیں، مخلوق جس کا ایک نام رکھے اسے مریم صغرا کہتے ہیں. خالق جس کے 9 نام رکھے اسے مریم کبرا کہتے ہیں. ایک اور فرق، مخلوق نام رکھتی ہے تو وہ حال دیکھتی ہے، مستقبل کی خبر نہیں ہوتی. جب ہم نام رکھتے ہیں تو ہمارے نام کا کیا حال ہے؟ چونکہ نبی نے کہا ہے کہ اچھے نام رکھا کرو، اس لیے ہم اچھا نام رکھتے. مگر نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا نام رکھو، اسی حدیث میں والدین پہ ایک اور ذمہ داری بھی دی ہے، اچھی تربیت کرو. اس لیے کہ اگر صرف اچھا نام رکھو گے، اچھی تربیت نہیں کرو گے تو تیاگی پیدا ہوگا. ماں باپ نے نام تو بڑے اچھے اچھے رکھے، ماں باپ نے نام بڑے اچھے اچھے رکھے، سلمان، رشدی، کیا کہنا ہے؟ مگر تربیت اچھی نہیں کی. لہذا دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرو تاکہ آئندہ کوئی تیاگی پیدا نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو جب ہم نام رکھتے ہیں تو ہمارے نام میں مستقبل کی تو کوئی خبر ہوتی نہیں. لہذا ہم نام رکھتے ہیں عالم، بیچارہ کبھی مکتب گیا ہی نہیں. نام رکھتے ہیں صادق، پورے معاشرے میں مشہور. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مستقبل کی خبر نہیں ہے. ہمارا نام کردار کی ضمانت نہیں ہے. لیکن اگر خدا کسی کا کوئی نام رکھ رہا ہے، اگر اللہ کسی کا کوئی نام رکھ رہا ہے تو پھر خدا کو ماضی بھی معلوم، حال بھی معلوم، استقبال کی بھی خبر. اب اللہ نے اگر کوئی نام رکھا تو وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ کردار کی ضمانت ہے. اب میں سارے 9 نام کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بھائی ایک نام فاطمہ کا اللہ نے کیا رکھا؟ صدیقہ. جب فاطمہ کو اللہ نے صدیقہ کہہ دیا تو اب اگر فاطمہ کہہ دے یہ میرا ہے تو کسی کو دلیل مانگ لے. اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دلیل مانگے، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دلیل مانگے. اگر فاطمہ کے دعوے کے بعد کوئی دلیل مانگ رہا ہے تو لاکھ صدیق ہوا کرے، اس سے بڑا جھوٹا. صلوات پڑھ دے محمد.
عزیزان ایمان، اب اگر صدیقہ کسی شے کے لیے کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو کسی مسلمان کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر وہ دلیل مانگ رہا ہے تو سیدہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ علم خدا کا انکار کر رہا ہے. اور جو علم خدا کا انکار کرے، جو علم خدا کا انکار کرے، جو علم خدا کا انکار کرے، رسول کی جگہ بیٹھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مسلمان رہے، وہ کافر ہے. علم الہی کا انکار. لہذا فاطمہ مانی جائیں گی، سمجھی نہیں جائیں گی. قرآن کی مسلسل آیتیں میرے جو برادران ہیں انشاءاللہ سورہ آل عمران کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں، سورہ مریم کو پڑھیں، اس میں دیکھیں مریم صغرا کیا ہے، پھر مریم کبریٰ کو پہچانیں. اس لیے کہ ہمارا شعور اس قابل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ سیدہ کو سمجھ سکیں. ہم مجبور ہیں، ہمارا شعور کم ہے، لہذا ہمیں نسبت چاہیے. مگر حق معرفت بطول یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانو، فاطمہ کو نسبت سے نہ پہچانو. جیسے خدا کی حق معرفت یہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے خدا کو سمجھیں کہ ہے، سورج دیکھ کے مانے کہ خدا ہے. اسی لیے امیر کائنات نے کہا پروردگار ہم ان آثار سے تجھے نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر ان آثار کو دیکھ کے تجھے مانے تو یہ تیری معرفت کا نقص ہے. میں تو تیری ذات کو تیرے وجود کے لیے دلیل سمجھتا ہوں. مگر اتنی بلند توحید کسی کی ہو تب وہ بغیر وسیلے کے سمجھے. یہ جن لوگوں کو ابھی محمد اپنے جیسے لگتے ہیں وہ خدا کو بغیر وسیلے کے سمجھنے چلے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن مجید نے آوازی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم صغرا وہ ہیں کہ جن کی کفالت زکریا کریں، مریم کبریٰ وہ ہیں کہ جس کی کفالت فخر زکریا کریں. مریم صغرا وہ ہیں کہ جب محراب میں جناب زکریا پہنچے تو دیکھا، سوال کیا مریم یہ کہاں سے آ گئی غذا، یہ غذا کہاں سے آئی؟ کہا جنت سے آئی ہے. سن لیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے مریم صغرا وہ ہے کہ جس کے گھر میں جنت سے کھانا آئے گا. مریم کبریٰ وہ ہے جس کا کھانا جنت کی زینت بنے گا. بہت سی چیزیں ظاہر ہے، اب وقت نہیں ہے، انسان پہچانے. قرآن سے فاطمہ سمجھ میں آئے گی. حدیثوں کا سہارا لیں، سیدہ کی منزلوں کو کسی حد تک طے کر سکتا ہے انسان، ورنہ فاطمہ شب قدر ہے. شب قدر کو سمجھا نہیں جائے گا، نسبتوں سے مانا جائے گا، کسی حد تک پہنچا جائے گا. عزیزان ایمان، شب قدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. دو ہی صورت ہے، یا تو یہ کہیے کہ شب قدر کی اتنی اہمیت تھی کہ اس میں قرآن رکھا گیا، یا شب قدر اس لیے اہمیت والی ہو گئی کہ اس میں قرآن نازل ہو گیا. دو ہی صورت ہے نا. جبکہ یہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا یہ زمانی شب قدر ہے، حقیقت شب قدر نہیں ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، سلام کیجئے جناب خدیجہ کو جس رات میں
قرآن نازل ہو اسے شب قدر کہتے ہیں. جہاں قرآن کی جگہ بنے وہ ہے شب قدر. جو مکان قرآن ہو وہ ہے شب قدر. اور جہاں حقیقت شب قدر کو رکھا جائے وہ ہے خدیجہ. کوئی سمجھ نہیں سکتا عظمتوں کو کہاں تک انسان بیان کرے. قاصر ہے وقت، پوری زندگیاں صرف کر دے انسان، کم ہے سیدہ کے لیے. اس لیے کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى. نبی یہی تو سمجھانے کے لیے 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. جہاں سے رسالت نکلے، جو معدن رسالت ہے. نبی آواز دے رہے تھے کہ مسلمانوں اگر میری سیرت اسوہ ہے تو پہچاننا میں نے 6 مہینے تک اس دروازے پہ آ کے سلام کیا ہے. اس دروازے کا احترام کرنا، اس دروازے کو جلانا نہیں. آپ بیٹھے ہیں سیدہ کا غم منانے. چراغوں کو کم کر دیجئے، اندھیرا کر دیجئے، اس لیے کہ علی کے گھر سے نور فاطمہ چلا گیا. ابھی سیدہ کا تابوت آئے گا. میرے جوان بھائیوں، تم بڑے خوش قسمت ہو. 1400 برس کے بعد سیدہ کی شبیہ تابوت آئے تو اتنے لوگ پرسے کے لیے اکٹھا ہو جائیں. اللہ اللہ، جب خود سیدہ کا تابوت اٹھ رہا ہو تو قسم پرسی کا عالم یہ ہو کہ بچوں کو کوئی پرسا دینے والا نہ ہو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بڑے اطمینان سے مصائب پڑھوں گا اس لیے کہ بطول کا ماتم ہے. اس وقت آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، احساس کیجئے ابھی آپ کے درمیان میں سیدہ کا تابوت نہیں ہے، تب آپ اتنا رو رہے ہیں. حسنین کے درمیان فاطمہ کا جنازہ رکھا تھا. آپ کا جی چاہتا ہے جب تابوت دیکھیے تو رونے کا جی چاہتا ہے، گریہ کرنے کا جی چاہتا ہے، مگر اللہ نے مظلومیت زہرا کے یتیموں کی کہ اگر رونا بھی چاہتے ہیں تو آواز دی جا رہی ہے آہستہ گریہ کرو، ایسا نہ ہو کہ سیدہ کی وصیت پہ عمل نہ ہو سکے، ظالم شریک ہو جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ آمادہ ہیں حق ماتم کے لیے؟ عزادارو جانتے ہیں امام کے زمانے میں ایک شخص بشار جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے، چھٹے امام کی خدمت میں آیا. امام نے دیکھا چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. امام کو اس نے سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. کہا بشار یہ کھجوریں کھاؤ. بشار کہتے ہیں مولا میں عجیب منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، مجھ سے یہ کھجوریں کھائی نہیں جائیں گی.
امام کہتے ہیں ابھی میں تم سے بات کروں گا، کچھ کھجوریں کھا لو۔ امام کا اصرار تھا، بشار نے کھجوریں کھانی شروع کر دیں۔ چند کھجوریں کھا کے بشار نے ہاتھ روک لیا۔ امام نے کہا کچھ اور کھاؤ، کہا مولا جی نہیں چاہتا۔ چھٹے امام پوچھتے ہیں بشار ہوا کیا، بتاؤ تو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا ابھی میں بازار سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا منصور دوانقی کے افراد ایک ضعیفہ کو اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بی بی کا جرم کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا اس نے زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا ہے، اس لیے اسے اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ مولا نے اتنا سنا کہ بشار اٹھو، بشار کو لے کے مسجد سہلہ میں آئے، آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی پروردگار اسے رہائی عطا کر دے۔ امام نے دعا کی، پھر بشار سے کہا بشار، اب 2 روایتیں ہیں، وہ آزاد ہوئی، امام نے بلایا۔ دوسری روایت یہ ہے امام نے بشار کو درہم و دینار دیے، کہا اس کو فلاں قید خانے میں لے کے گئے ہیں، یہ جرمانہ لے کے جاؤ اور یہ دے کے اسے رہا کر کے لے کے میرے پاس آؤ۔ عزادارو، بشار آزاد کرا کے اس ضعیفہ کو لے کے امام کے پاس آئے۔ امام نے اس سے ایک سوال کیا، اے بی بی اتنا بتا آخر کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو نے میری جدہ کے قاتلوں پہ بھرے بازار میں لعنت کی؟ جملہ سن لو عزادارو، پرسا دے لینا۔ اے بی بی اتنا بتا آخر کیا ضرورت پڑ گئی بھرے دربار میں میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت پڑھنے کی؟ وہ کہتی ہے مولا میں تو بازار سے گزر رہی تھی کہ میرا پیر پھسلا، اب جو پیر پھسلا تو میں گری تو پسلیوں کے بل گری تھی۔ اے آقا میری پسلیوں میں چوٹ آئی، آقا میری پسلی ٹوٹی نہیں تھی مگر کچھ دیر کے لیے سانس لی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا ہائے سیدہ جس کی 2 پسلیاں۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا درد محسوس کرو گے، اس کا کیا درد ہے اس کو محسوس کرو۔ مقتل کہتا ہے علی کو سیدہ نے وصیت کی، یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ سنتے ہیں نا وصیت؟ پوچھئے بی بی سے، بی بی یہ وصیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے رات میں دفن کیجئے گا تاکہ دشمن شریک نہ ہو، لیکن بی بی یہ وصیت کیوں کی کہ مجھے رات میں غسل دیجئے گا؟ عزادارو عجب نہیں، سیدہ آواز دے، جب علی غسل دینے لگے تو اس وصیت کا مطلب سمجھ لینا۔ ارے ذرا سوچو، جب رات کی تاریکی میں صرف علی کا ہاتھ میرے زخم پہ پہلو کے پڑا تو علی برداشت نہ کر سکے، اگر دن ہوتا علی پہ کیا گزر جاتی۔ ارے سلمان نے پوچھا مولا رونے کا کیا سبب؟ اے سلمان سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی مگر سیدہ نے بتایا نہیں۔ بس عزادارو 2-4 جملے مجلس ختم کر رہا ہوں، 2 منظر پڑھنا ہے۔ پہلا منظر، علی جنازہ تیار کر چکے، آواز دی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی نے کیا کہا؟ بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار۔ آخری دیدار مجھے نہیں معلوم علی نے آخری کیسے کہا ہوگا۔ بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسن آئے، ماں کے تلووں سے اپنی پیشانی کو مل مل کے کہہ رہے تھے اماں گھر سونا ہو گیا۔ جملہ سنیں گے امام حسن کا؟ روایت کہتی ہے آنے کے بعد کہتے السلام علیکہ یا اماں تم پہ میرا سلام ہو، کلمنی یا اماں قبل ان تفارق روحی من جسمی،
اے اماں مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میری روح نکل جائے۔ امام حسن نے گریہ کیا، امام حسین آئے۔ مقتل کہتا ہے حسین نے 3 جملہ کہا۔ پہلا جملہ کہا بندے کفن نہیں ٹوٹا، دوسرا جملہ کہا بندے کفن نہیں ٹوٹا، تیسرے جملے پہ زہرا برداشت نہ کر سکیں۔ سنو گے جملہ آزادارو؟ حسین نے آواز دی اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک آیا ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹا۔ حسین نے جملہ بدلا، اماں تیرے دل کا چین حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹا۔ اب اس جملے کو جیسے سننا ہو سن لو آزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دیا اماں اماں تیرا غریب حسین آیا ہے۔ اتنا سننا تھا، زہرا نے بندے کفن توڑ دیے۔ آ میرے لال میری چھاتی سے لگ جا، زہرا کو گوارا نہیں ہے تو اپنے کو غریب کہے۔ جزاک اللہ آزادارو۔ رات کا حصہ گزرا، علی نے زہرا کا تابوت اٹھایا۔ کون کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی ہیں، سلمان ہیں، ابوذر ہیں، مقداد ہیں، چند لوگ ہیں۔ زہرا کا تابوت جا رہا ہے گھر سے زہرا کا تابوت جا رہا ہے۔ نہیں آزادارو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خدا جن کی مائیں سلامت ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئیں انہیں جوار سیدہ میں جگہ عنایت کرے۔ آزادارو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر کسی کی ماں مر جائے تو اس بچے سے قدم اٹھتا نہیں ہے۔ اے آزادارو رات بھر گریہ کرنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے نہیں معلوم کہ دن بھر رونے کے بعد رات بھر رونے کے بعد حسنین کیسے زہرا کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس لیے کہ لوگ زیادہ ہوں تو یتیموں کو سنبھال لیتے ہیں۔ ارے یہاں چند لوگ، زہرا کا تابوت اٹھایا جائے۔ جزاک اللہ۔ ذرا ٹھہر کے میں بھی آپ کے سامنے ایک منظر طے کرنا چاہتا ہوں۔ علی تابوت لے کے آئے، زہرا کو علی قبر میں لٹانا چاہتے ہیں۔ شریعت کا دستور کیا ہے؟ معصوم کو معصوم ہی سہارا دے کے قبر میں اتارتا ہے۔ ایک جنازہ اتارنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے قبر میں؟ کم سے کم آزادارو 2 لوگ ہوں جو قبر میں سنبھالیں، کوئی ایک ہو جو اوپر سے قبر میں دے۔ آزادارو 2 بچے ہیں مگر بہت چھوٹے ہیں، ان سے ماں کا جنازہ اٹھے گا نہیں۔ علی کیا کریں؟ اگر قبر میں اتریں تو زہرا کا تابوت قبر میں اتارے کون؟ اگر اوپر رہیں تو قبر میں سنبھالے کون؟ علی پسو پیش میں تھے کہ ایک مرتبہ علی کی غربت کو رسول نے محسوس کیا۔ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے ذرا ٹھہرے، علی نے زہرا کا تابوت نبی کے حوالے کر دیا۔ بس جو جملہ کہنا ہے محسوس کر لیجئے آزادارو، تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اے آزادارو، امیر کائنات نے ایک مرتبہ رسول کو خطاب کیا، رسول کو خطاب کر کے کہا استغفر الحال، اے پیغمبر سیدہ سے سیدہ کا حال پوچھئے گا۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ استغفر جانتے ہیں جہاں تکرار کر کر کے کوئی چیز پوچھی جائے، جہاں اسرار سے کسی چیز کو معلوم کیا جائے، وہاں کہا جاتا ہے استغفار کرنا، استغفر الحال۔ اے نبی سیدہ سے بار بار پوچھئے گا کہ امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی خود سے نہیں بتائے گی۔ ارے پسلی ٹوٹی رہی مجھے نہ بتایا، بازو پہ ورم مجھے نہ بتایا،
علی نے زہرا کو قبر میں لٹا دیا. یا نبی اللہ، علی شرمندہ ہے، آپ سے امانت لی تھی، پہلو ٹوٹا نہ تھا، آج زہرا کا پہلو ٹوٹا. یہ تربت زہرا پہ علی کہتے تھے نوحہ، یاد آؤگی زہرا ہے، یاد آؤگی زہرا. یہ تربت زہرا پہ علی کہتے تھے نوحہ، یاد آؤگی زہرا ہے، یاد آؤگی.